اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور مجھے فرائض سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں جس کے ساتھ بندہ میرا قرب حاصل کرے، اور بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہے، نیز فرض کی اہمیت اور نوافل کے فوائد کا بیان ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، جسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کی عظمت اور مرتبہ اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے، سننے، چلنے، پھرنے اور پکڑنے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی قوت کار فرما ہوتی ہے، جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی اعضاء سے پاک ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان قدرت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کسی سائنسی آلے کے بغیر بھی ہزاروں میل دور سے بات سنتے، دیکھتے اور معلومات حاصل کر لیتے ہیں، اور ہزاروں میل کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی کی جسمانی حرکات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ ولی کو اس قدر قرب حاصل ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں جو بھی سوال کرے پورا ہوتا ہے۔ مزارات مقدسہ پر جا کر اولیاء کرام کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ اس طرح قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرائض کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، یعنی کوئی شخص فرائض چھوڑ کر قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض عبادت کے بعد نوافل کی طرف توجہ دی جائے۔ یقیناً نوافل فائدہ بخش ہیں جیسے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، لیکن پہلے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔